پاکستان تحریک انصاف سے بلے کا نشان چھین لیا گیا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون خوشیاں منا رہی ہے اور شکست پر شکست پاکستان تحریک انصاف کا مقدر بنتی جا رہی ہے قانونی جنگ کی سطح پر۔ اسی طرح اگر آپ ماضی میں جائیں، پاکستان مسلم لیگ نون سے شیر کا نشان چھین لیا گیا تھا۔ مسلم لیگ نواز نے اپنے امیدواروں کی فہرست جاری کر دی ہے، نہ پارٹی میں شامل کیا جن کو کل تک یہ لوٹے کہتے رہے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی اپنے کارڈ بڑے منفرد انداز سے کھیل رہی ہے۔ دوسری طرف بلاول بھٹو صاحب نے پنجاب میں، لاہور میں، فیصل آباد میں جلسے کیے ہیں۔ زرداری صاحب نے آ کے ڈیرا ڈال لیا لاہور میں۔ اب جہاں تک میرا خیال ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی لاہور میں NA-127 کی حد تک تو بہت زیادہ ایکٹیو ہو گئی ہے۔ مریم نواز صاحبہ نے اوکاڑا سے انتخابی جلسے کا آغاز کیا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں 96 نیوز نامہ کا پروگرام۔ تو آج کا میرا ویلاگ ہے سیاست کے اوپر۔ موسم لاہور میں بہت زیادہ سرد ہے اور اسی طرح سیاست میں گرمی آتی جا رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف سے بلے کا نشان چھین لیا گیا ہے۔ اب اس پر ایک طرف تو پاکستان تحریک انصاف کے حلقوں میں ایک طرح کی صف ماتم ہی بچھی ہوئی ہے، کیونکہ بغیر اپنے انتخابی نشان کے الیکشن لڑنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ تو دوسری طرف پاکستان مسلم لیگ نون خوشیاں منا رہی ہے اور ان میں تو سمجھ لیں کہ بس وہ الیکشن جیت چکے ہیں، PTI کو ناک آؤٹ کر دیا ہے۔ اور سب سے بڑی حریف ادھر پنجاب میں نون لیگ بمقابلہ پاکستان تحریک انصاف ہی تھا۔ تو اب یہ PTI کے آؤٹ ہونے کے بعد سیاست کا رخ بدلتا جا رہا ہے، کیونکہ اب جب آزاد امیدوار، بہت سے آزاد امیدوار کلیم کر رہے ہیں کہ وہ پاکستان تحریک انصاف سے ہیں، اور اس کے دوسری طرف اپنا پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء نے ایک طویل قانونی جنگ لڑی مختلف چیزوں کے اوپر، اور اگر آن ایوریج دیکھا جائے تو ہر جگہ پہ ان کو قانونی محاذ پہ منہ کی کھانی پڑ رہی ہے، اور شکست پر شکست پاکستان تحریک انصاف کا مقدر بنتی جا رہی ہے قانونی جنگ کی سطح پر۔ اسی طرح اگر آپ ماضی میں جائیں تو پاکستان مسلم لیگ نون سے شیر کا نشان چھین لیا گیا تھا، تو اس وقت اپنا تحریک انصاف والوں نے بڑا جشن منایا تھا، خوشیوں کی لہر دوڑ گئی تھی۔ تو میرا خیال ہے کہ 2019 میں نون لیگ سے شیر کا نشان لیا جانا بھی غلط تھا، اور آج پاکستان تحریک انصاف سے بلے کا نشان لیا جانا بھی غلط ہے۔ اگر زندگی میں غلطیاں ہوتی ہیں اور غلطیاں کرنی بھی چاہیے، لیکن پرانی غلطیاں یا بار بار غلطیاں نہیں کرنی چاہیے، پرانی غلطیوں سے سیکھنا چاہیے، اور نئی غلطیاں انسان ہے، بتقاضۂ بشریت آپ کی فطرت میں شامل ہے۔ لیکن ادھر پاکستان مسلم لیگ نواز کی حد تک دیکھا جائے تو میرا نہیں خیال کہ انہوں نے اپنی غلطیوں سے کوئی سیکھا ہے، اور وہ کمپرومائز پہ کمپرومائز کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ تو وقت بتائے گا کہ ان کمپرومائزز کی وجہ سے پاکستان مسلم لیگ نواز کو پذیرائی مل رہی ہے یا وہ مزید دلدل میں گھستے چلے جا رہے ہیں۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ مسلم لیگ نواز نے اپنے امیدواروں کی فہرست جاری کر دی ہے، اور اس میں کافی لوگوں کو انہوں نے ان لوگوں کو اپنا پارٹی میں شامل کیا جن کو کل تک یہ لوٹے کہتے رہے ہیں، جو پاکستان تحریک انصاف میں ہوتے ہوئے ان کے ساتھ غداری کر کر آئے تھے، اب ان کو ٹکٹیں دی ہیں۔ یہ ایک کمپرومائز کیا میاں نواز شریف صاحب نے۔ دوسرا کمپرومائز استحکام پاکستان پارٹی کے ساتھ جو انہوں نے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی ہے، بڑا مضحکہ خیز سی صورتحال ہے کہ میں اسپیشلی NA-128 کا کہوں گا کہ میں ابھی لبرٹی سے گزر رہا تھا تو ادھر فلیکسوں پہ میاں نواز شریف، شہباز شریف، عبدالعلیم خان اور جہانگیر ترین خان صاحب کی تصاویر جو ہیں وہ لگی ہوئی تھی ساتھ ساتھ۔ تو اب آنے والا وقت بتائے گا، یہ عوامی شعور کا امتحان ہے کہ پاکستان چینج ہوا ہے یا نہیں، یہ تو 8 فروری کو ہی پتہ چلے گا۔ اچھا، اس سارے کھیل میں پاکستان پیپلز پارٹی اپنے کارڈ بڑے منفرد انداز سے کھیل رہی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں ناصر شاہ صاحب سندھ سے، اور بڑے بڑے لیڈر، وہ یہ کہہ رہے ہیں، وہ اس پہ خوش نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم ذاتی طور پر
اس حق میں تھے کہ پاکستان تحریک انصاف کو بلے کا نشان دیا جائے. تو یہ جو ایک طرح کی زیادتی ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ. اور پیپلز پارٹی اپنی انتخابی مہم میں وہ چاروں جانب سے بڑی تیزی سے اور گرما گرمی پیدا ہو چکی ہے. سندھ کے حوالے سے دیکھیں تو آصفہ بھٹو نکل پڑی ہیں میدان میں. دوسری طرف بلاول بھٹو صاحب نے پنجاب میں لاہور میں اپنا ادھر فیصل آباد میں جلسے کیے ہیں. زرداری صاحب نے آ کے ڈیرا ڈال لیا لاہور میں. اب تو بہت زیادہ اپنا ٹیکنیکل طریقے سے آ رہے ہیں, اپنے امیدواروں کی بھرپور انتخابی مہم چلا رہے ہیں اور بغیر کسی وہ لگی لپٹی رکھے ہوئے وہ اس چیز کا اعادہ کر رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی پارٹی کا 10 نکاتی منشور بھی دے دیا ہے, جس کا کل بلاول صاحب نے اعلان کیا ہے. اچھا, اب جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کی بات ہے کہ بلاول بھٹو نے ایک فیصلہ لیا ہے لاہور کے حلقہ NA 127 سے الیکشن لڑنے کا. تو اب یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ اس کے پیچھے بھی ان کی سوچ کی ریفلیکشن ہے کہ اگر ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کے وزیر اعظم بنے تو انہوں نے بھی لاہور سے الیکشن جیتا تھا, اور اس کے بعد ان کی والدہ محترمہ بے نظیر بھٹو نے بھی لاہور سے الیکشن جیت کر وزیر اعظم بنی تھی. تو جو پاکستان پیپلز پارٹی کے حلقے ہیں کارکنوں میں جوش و خروش بتا رہا ہے, وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ بلاول بھٹو NA 127 سے جیت کر پاکستان کے آنے والے وزیر اعظم ہوں گے. تو اب یہ وقت بتائے گا کیا ان کی بڑی دھواں دھار انتخابی مہم جاری ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے پرانے جیلے باہر آ گئے ہیں. اور جہاں تک میرا خیال ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی لاہور میں NA 127 کی حد تک تو بہت زیادہ ایکٹیو ہو گئی ہے اور گلی محلے میں ان کی ٹیمیں اپنا کام کر رہی ہیں. تو جہاں تک پاکستان مسلم لیگ نواز کا دیکھا جائے تو انہوں نے انتخابی مہم کا آغاز کیا ہے. تو محترمہ مریم نواز صاحبہ نے اوکاڑا سے انتخابی جلسے کا آغاز کیا. تو جو محترمہ مریم نواز صاحبہ کا لب و لہجہ ہے, جو گفتگو کرنے کا سٹائل ہے, میرے خیال میں تو وہ اپنے ووٹر بڑھانے کی بجائے کم کر رہی ہیں اور اپنے لیے مشکلات کر رہی ہیں. اب دیکھیں میاں نواز شریف صاحب کب میدان میں آتے ہیں, شہباز شریف صاحب کب آتے ہیں, اور حمزہ شہباز شریف جب میدان میں آئیں گے تو انتخابی گہما گہمی بھی بڑھے گی اور آنے والا وقت بتائے گا کہ کہاں تک انہیں کامیابی حاصل ہوتی ہے. تو اس کے ساتھ ہی آج کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا. اگلے پروگرام میں ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. 96 نیوز نامہ کو سبسکرائب اور لائک کرنا نہ بھولیے گا. اللہ حافظ.